جو دوسروں کو ہلاکت سے بچانے کے لیے اپنے نفس پر ایک ہلاکت طاری کر لیتا ہے، اللہ کے فضل کا ہاتھ ضرور اس کی طرف بڑھتا ہے اور اسے ضرور اٹھاتا ہے اور بلند مقامات کی طرف لے کے جاتا ہے، مگر وہ دنیا کی ہمدردیاں لینے کی خاطر اپنے دکھ دنیا سے پھولنے والے نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں، اور ان کی وجہ سے بہت لوگ ٹھوکر کھاتے ہیں اور بہت ابتلا اور فتنے بنتے ہیں، اور جب ان کو سمجھایا جائے تو کہتے ہیں واقعہ درست ہے۔ میں درست واقعات کی بات کر رہا ہوں، جھوٹ کی بات نہیں کر رہا، بہتان کی بات نہیں کر رہا۔ جھوٹ اور بہتان باندھ کر دین اور دین والوں سے متنفر کرنا تو بہت بڑا گناہ ہے اور بہت بڑے عذاب کا تقاضا کرتا ہے۔ میں نفس کے دھوکے میں مبتلا ہونے والوں کی بات کر رہا ہوں جو سچ دیکھتے ہیں، واقعہ درست ہے جس کے خلاف ان کو شکایت ہے، لیکن یہ سوچتے نہیں ہیں کہ میری دین کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میں آپ نقصان اٹھا جاؤں اور کسی اور کی ٹھوکر کا موجب نہ بنوں۔ یہ سچی مامتا ہے جس کی مثال حضرت سلیمان کے فیصلے کے صورت میں ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ دو عورتوں کا آپس میں جھگڑا ہوا، دو عورتوں کے دو بچے تھے بہت پیارے، ایک کا بچہ مر گیا تو وہ مامتا میں ایسی پاگل ہوئی کہ اس نے کہا میں تو بچے کے بغیر رہ نہیں سکتی، دوسری عورت کا بچہ اس نے چھین لیا اور اسے اپنا بنا لیا۔ دونوں عورتیں جھگڑ رہی تھیں اور کسی کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیسے فیصلہ کریں۔ حضرت سلیمان کی عدالت میں ان کو پہنچایا گیا، یعنی بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان نے جب دیکھا، دونوں طرف کی باتیں سنی، تو فیصلہ فرمایا کہ آسان بات تو یہی ہے کہ اس بچے کے دو ٹکڑے کر دیے جائیں، آدھا ایک کو دے دیا جائے، آدھا دوسری کو دے دیا جائے، کیونکہ ہم تو عالم الغیب نہیں، ہمیں نہیں پتہ کس کا ہے۔ بس یہ ناممکن ہے کہ ایک سے محروم کر کے دوسرے کو دیا جائے، ہو سکتا ہے وہ جس سے محروم کیا جائے وہی سچی ماں ہو، تو اس لیے ایک ہی علاج ہے کہ اس کے دو ٹکڑے کر دیا جائے۔ جس کا بچہ تھا اس کی چیخیں نکل گئیں، اس نے واویلا شروع کر دیا، اس نے کہا میں جھوٹی تھی، یہ بچہ اس کا ہے، اس کو دے دو۔ وہ برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ اس بچے کے دو ٹکڑے کیے جائیں، اور یہی حکمت تھی حضرت سلیمان کی، جس کی وجہ سے وہ غیر معمولی طور پر صاحب حکمت مشہور ہوئے۔ انہوں نے کہا میں سمجھ گیا ہوں کہ کس کا بچہ ہے، جو رو رہی تھی کہ میرا بچہ نہیں ہے اس کو بچہ پکڑا دیا۔ بس وہ جو سچی محبت کرنے والے ہیں وہ برداشت نہیں کر سکتے کہ جس چیز سے محبت ہے اس کو نقصان پہنچے۔ میں دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا کہ یہ مضمون ہے کہ ہر فیصلے کے وقت میں یہ سوچوں گا کہ میرے دین کو نقصان ہو رہا ہے یا مجھے نقصان ہو رہا ہے۔ اگر دین کو نقصان ہو رہا ہے تو اپنا ہر نقصان انسان خوشی سے قبول کر لے، یہ تبتل ہے، اور یہ تبتل لازماً اسے خدا کی گود تک پہنچائے گا۔ یہ ناممکن ہے کہ ایسا انسان خدا کی محبت کے بغیر زندہ رہ سکے پھر، یا خدا کی محبت اسے قبول نہ کر لے اور خدا کی محبت کی حالت میں جان نہ دے۔